So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. And the Voyage of Discovery series starts again in the wild, in the wilderness, all alone by myself, except those Munkar Nakir جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، اور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ جو ہماری شہرک سے بھی ہم زیادہ قریب ہے ہمارے. This is another walking trail. I just took a bottle of water, which is absolutely lifeline for me, in a sense that I get thirsty like I think nobody would get thirsty like me. تو میں نے یہ دفعہ کہا تھا نا کہ کاش تجھے میری پیاس کا اندازہ ہوتا، تو یا انتظار مجھے کتنی تکلیف دیتی ہے اگر تمہیں اندازہ ہوتا. You would have never put me through this pain and trial. اچھا دوستو، آج مختلف موضوعات پہ رینڈم تھاٹس کے اوپر ہمیشہ کی طرح بات ہوگی. I just wanted to show you this thing. You see this? بے نظیر واٹر فال. What the hell this means? یعنی مطلب یہ جو دو پارٹیاں ہیں نا، انہوں نے یہ پاکستان بننے کے بعد سے اب تک یہ وہی جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، آپٹکس والی وہ کرتے ہیں، پالیٹکس کرتے ہیں. Recently you might have heard that the Arbab Niaz cricket stadium in Peshawar, the chief minister of that time suggested that یار یہ مکھیوں کا چھتا ہے یار، اب یہ وہ کہیں شہد والی مکھیاں ہیں یا خطرناک والی ہیں. او مین، میرے ساتھ بچپن میں بہت برا ہو چکا ہے شہد کی مکھیوں کا. ہے چھتے کے اوپر کہیں کسی نے مار دیا تھا، وہ غصے میں تھی، اور ہم تالاب وہ کیا کہتے ہیں نہر میں نہا کے آئے تو میری قمیض بھی نہیں تھی. تو اس کے بعد جو ہم پہ وہ ٹوٹ پڑے ہیں، او مائی گاڈ، میں پتہ نہیں کوئی 3-4 دن تک تو بیمار رہا. پھر مختلف طریقوں سے میرا جسم پورا کانٹوں سے بھرا ہوا تھا. ان کا جو سٹنگ ہوتا ہے دیٹ از ایبسلیوٹلی ویزیبل. مطلب ایک دوسری مکھیاں ہوتی ہیں نا، ان کا وہ زہر پانی کی صورت میں ہوتا ہے، جبکہ شہد کی مکھیوں کا باقاعدہ کانٹے ہوتے ہیں. تو میری گردن، پیٹھ، سب کچھ بالکل شل. یہ دیکھو بات سے بات نکل دی. اچھا، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے عمران خان نے کہا تھا کہ بھائی نہیں، انہوں نے سجیسٹ کیا تھا، اور وہ رائٹلی بھی تھا، کیونکہ عمران خان جتنا بڑا سپورٹس مین یا جہانگیر جانچیر خان جیسے سپورٹس مین صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ایسے سپورٹس مین دیکھے بھی نہیں ہیں. تو اگر ان کے نام پہ رکھ لیتے ہیں تو یہ بہت ہی مناسب ہوتا. لیکن عمران خان نے سختی سے منع کیا. انہوں نے کہا بھائی میں کوئی ڈائناسٹیکل پالیٹکس تھوڑی کرنے آیا ہوں. یہ تو ڈائناسٹیکل پالیٹکس ہے کہ بھائی وہ آسفا ڈینٹل کالج ہے اور جناب والا وہ جو ہے آپ کا فلاں ہے. یا ڈسٹریکشنز آ رہی ہیں بار بار. پیپل آر کمنگ ان مائی وے. آئی وانٹ کمپلیٹ سالیٹیوڈ. آئی وانٹ کمپلیٹ پرائیویسی. بٹ انفارچونیٹلی اقبال نے کہا تھا نا کہ دنیا عجب دنیا ہے، نہ کفس نہ آشیانہ. یہاں پہ نہ تو جیل ہے اور نہ ہی یہ گھر کہلانے کے لائق ہے. تو کیا کہہ سکتے ہیں بیسو یار. اور اچھا، مجھے ایک اور تھاٹ جو شیئر کرنا تھا وہ یہ تھا کہ look at these beautiful benches, but I would prefer to stand because I'm not here to rest. I'm here to explore and walk. تو مجھے جو ریسنٹلی جو ایک نئی چیز مجھے پتہ چلی ہے، ابھی کافی مہینے مطلب یعنی آفٹر دا 7 اکتوبر طوفان الاقصی یا طوفان القسام بریگیڈ جو بھی تھا، جو آپریشن انہوں نے کیا تھا، او مائی گاش، اوہ لک ایٹ دس ٹریل. ارے بھائی چکر آ رہے ہیں. اچھا، سین یہ تھا کہ اس میں مجھے حیرت انگیز بات لگی نا، اس میں وہ یہ تھی کہ بھائی ہم پیلسٹینین اسٹیٹ کو ریکگنائز کرنے کا سوچ رہے ہیں. جسٹ امیجن دی اوڈیسٹی کہ جن باشندوں کے یا جن لوگوں کے گھروں کے اوپر آپ نے بلڈنگیں کھڑی کی ہیں، یا قبرستان کے اوپر آپ نے ان کے کھڑے ہو کے اور آپ نے وہاں پہ بے حیائی کے اور ان چیزوں کے اڈے بنائے ہوئے، آپ نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. جو گھسپیٹیاں ہے، جو قابض ہے، وہ ریکگنائزڈ ہے. پوری دنیا کی 200 ممالک میں سے شاید 198 کنٹریز نے اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. پاکستان بھی اسی راستے پہ جا رہا ہے.
جو اس وقت کرنٹ رجیم ہمارے ملک میں لائی گئی ہے نا، دیو کم ود اے پلان اینڈ پرپز. اور وہ پرپز اور پلان کیا ہے؟ اسرائیل کو ریکگنائز کرنا، ٹھیک ہے. اور ابھی یہ جو پاکستان فوج بھیجنے کا ارادہ کر رہا ہے وہاں پر غزہ میں، یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. کیونکہ آپ اپنے فوجیوں کو وہاں پہ وہ کر رہے ہو، وہاں پہ وہ اسرائیلی ایگریشن ہوگا، سارا کچھ ہوگا، آپ کے فوجی خاموش کھڑے رہیں گے؟ آپ نے ان کو کیا آرڈر، مطلب کس دائرہ کار کے اندر آپ ان کو سینڈ کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے ان کو گولی چلانے کا آرڈر دیا ہوا ہے یا ان کو ہوگا آرڈر؟ اگر تو ہے تو پھر تو ٹھیک ہے کہ بھائی پھر تو صحیح ہے، دو بدو لڑائی ہو جائے تو ایک طرف فیصلہ ہو جائے. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ خواہ اپنے آپ کو جو ہے نا رسوا کر رہے ہو، ذلیل کروا دو. آپ کی خوبیاں خامیاں جو ہیں دشمن پہ کھل جائیں گی کہ بھائی پاکستانی آرمی کس طرح ہے کیا نہیں ہے، ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع مل جائے گا. سو آئی ڈونٹ ریئلی نو کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں بھائی، سمجھ سے بات آتا ہے میرے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنا جو جوکر یہ شہباز شریف، یہ یار ہی سچ اے ڈسگریس واللہ، کہ میں ان لوگوں کی وجہ سے میں نے خبریں دیکھنا بند کر دی ہیں. ایور سنس دیز باسٹرڈس ہیو ٹیکن اوور، میں نے خبریں دیکھنا بند کر دی. اور یہ سالے اتنے پنوتی ہیں کہ ان لوگوں کی جب حکومت آئی نا، اس سے پہلے یقین کرے سب یہ کوئی اب ایسی کوئی نہیں ہے بات کہ کوئی بابا آدم کے زمانے کی بات ہے، ابھی 2-3 سال پہلے کی بات، 2022 اپریل 2022 تک ایوری تھنگ واز نارمل. پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا، 150 کا ڈالر چل رہا تھا، ایوری تھنگ واز گوئنگ نارمل، ٹھیک ہے. اور اکانومی 6.1% پہ گرو کر رہی تھی. آل آف اے سڈن دیز باسٹرز کیم ان، اور آپ یقین کریں کہ اس کے اگلے ہی دن سے جو ہے نا وہ خرافات شروع ہوگی. کس طریقے کی کہ ایک تو انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ گیس، میں جس ایریا میں رہتا ہوں نا کراچی کے، اس میں میری یادداشت میں نہیں پڑتا، نہ میرے آبا اجداد کی یادداشت میں پڑتا ہے کہ کبھی یہاں پہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. پہلی دفعہ یہاں پہ نہ صرف گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوئی بلکہ گیس کی پائپ لائنوں میں سے پانی نکل رہا ہے گٹروں کا. اب گیس کے پائپ لائن کے ساتھ پانی کا کیا تعلق بنتا ہے؟ اور پھر ہمیں پلمبر کو بلانا پڑتا تھا، پھر وہ گیس میں سے وہ پائپوں میں سے وہ پانی نکالتے تھے، اور یہ اور وہ پھر سلنڈر یوز کرنا، پھر یہ مطلب واٹ دا ہیل از دس. یہی وجہ ہے. اور کہتے ہیں نا کہ جب ایک ظالم جابر چور آپ کے اوپر مسلط ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنی برکتیں اٹھا لیتا ہے. اور اگر کوئی نیک بندہ، صالح بندہ، اللہ سے ڈرنے والا بندہ اقتدار میں آتا ہے تو زمین جو ہے اپنے خزانے اگل دیتی ہے، آسمان سے انوارات برستے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو بس اللہ ہمیں ایک نیک صالح حکومت عطا فرمائے، اور اللہ عمران خان اور دیگر اسیران کو جو ہے نا جلد از جلد اور کیا اس کو کہتے ہیں باعزت بری فرمائے. کیونکہ ان کی بیچاروں کی تو کوئی مسٹیک ہی نہیں ہے یار، بے وجہ بے فضول قسم کی جو ہے نا اوچھے ہتھ کرنے. ابھی وہ بے شرم مریم نواز کا جو کلپ ہے، مطلب وہ عورت جو کہتی تھی کہ جی میری تو انگلینڈ تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. دیٹ شیم لیس لیڈی was sitting in a program, you must have seen that clip, کہ جس میں اس کے اوپر توشہ خانے کے وہ ہیں کہ میڈم آپ نے بھی تو توشہ خانے سے جو ہے نا خوب بھر کے لیا ہے، آپ نے BMW گاڑی لی ہے، مرسیڈیز لی ہے، فلاں لیا، ڈمکان لیا ہے. she didn't have any answer. اور کیا بولتی ہے، یہ ریکارڈ تو نہیں ہو رہا، اس کو بند کرو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تک کہ پائن ایپل کے جو ڈبے کہیں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ کین والا پائن ایپل جو بہت مجبوری ہو تو بندہ کھا لے، وہ کھانے لائق نہیں ہوتے کیونکہ اس کے اندر اتنی چینی اور یہ بھر دیا ہوتا ہے کہ وہ کھانے لائق نہیں بچے. وہ تک یہ محترمہ اڑا چکی ہیں خود، اور دوسروں کے اوپر جو ہے نا وہ کیچڑ اچھال رہی ہے کہ نہیں جی وہ توشہ خانے گھڑی وہ فلاں ڈمکا. یعنی تم کرو تو ٹھیک، ہم کرے تو غلط. ویل دوستو، یہ دیکھیے چھوٹا سا نا ایک بیر کا درخت ہے، اس میں بیر بھی لگے ہوئے، کچے ہیں، کچھ پکے ہوئے ہیں. میں نے 1-2 ٹرائی کیے، بڑے زبردست ہیں یار. لک ایٹ دس. اچھا انفارچونیٹلی یہاں پر جو ہے نا یہ ایک خفیہ اسپاٹ ہے ڈیٹنگ کے لیے، بہترین، اللہ معاف کرے. میں کوئی یعنی مطلب اس کا پرچار نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پر بے غیرت اور بے شرم قسم کے جوڑوں کو میں نے دیکھا کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور شکلوں سے وہ انتہائی لیچڑ اور وہ ہوتے ہیں نا کیا، 3rd کلاس، بہت ہی مطلب یعنی جس کو چوڑے مسلی کہتے ہیں اس طرح کے ان کے چہرے ہیں. تو
There's a lot to see in this place, you know, this strange area. یعنی ایک اجنبی جگہ ہے جو اس سے پہلے کبھی ڈسکور نہیں ہوئی. Oh, is it rosemary? وہ کیا اس کو کہتے ہیں وہ؟ ہاں روز میری ہوتی ہے نا. Let me just see. No, it isn't, unfortunately. کیونکہ روز میری تو یار ایک بہت ہی شاندار چیز ہوتی ہے اور وہ اتنی مہنگی ہے. سادہ 2-3 پتے اس کے خریدو 300-400 روپے کا وہ چھوٹا سا پیکٹ آتا ہے اس کا. But I'm afraid this is not. It doesn't smell like one. Well, مجھے جگہ جگہ پاز کرنا پڑ رہا ہے یار. آج میں ذرا جلدی اس کے اوپر آ گیا ہوں. Let's have a bird's eye view of this particular place. I think this is the peak kind of a thing. This is perhaps the highest point in this entire trail, walking trail. And you cannot call it a walking trail like Margala Hills and all that, because there are lots of thorny trees like keekar, which can literally rip you apart. You know, it's so dreadful. Thorns are in it. So you see that is your skyline over there, Karachi skyline, and آپ دھند بھی دیکھ سکتے ہیں in the background. So call it the sardi or call it the pollution. You see those two buildings just looking like, you know, Burj Khalifa kind of a feeling is there, and that's your sun behind the clouds. So let's have a bird's eye view of this entire place from here. یار اگر میں غلط نہیں ہوں نا تو یہ جو پودا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا جو ہے نا ارک گاؤں دیہاتوں میں جو ہے نا وہ پلایا جاتا ہے فار جوائنٹس، جن کو پیلیا وغیرہ ہو گیا ہوتا ہے نا یا ہیپیٹائٹس کی کوئی قسم، تو وہ ایک بہت ہی کڑوا ہوتا ہے. یہ میں بچپن میں اس کو کنزیوم کر چکا ہوں. آپ دیکھیے نا یہ کانٹے کتنے خوفناک ہیں. مائی گڈنس. حضرت اس سے مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ حضرت عمر سے کس نے پوچھا کہ اسلام یا تقویٰ کیا ہے، اس طرح کچھ سوال تھا، تو حضرت عمر نے جواب عطا فرمایا کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک کانٹے دار رستہ ہے خاردار، یعنی دونوں طرف خاردار جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور آپ نے پہنے ہوئے ہیں ململ کے کپڑے، اور اس میں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزرنے کو جو ہے نا یہ اسلام ہے. یہ آپ کا وہ ہے. If you go through it without any thorn tearing apart your clothes or something, then you are successful. اگر چھوٹے موٹے زخم لگ گئے تو ڈیفینیٹلی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، بٹ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. کتنے خوبصورتی سے وہ آپ کو بیان کر کے دے دیتے ہیں، اور وہ حقیقت میں ایسے ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ دنیا جو ہے نا مسلمان کے لیے، مومن کے لیے وہ قید خانہ ہے. آپ یہ دیکھیں جو کچھ پر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، کبوتر کے ہیں یا مرغی کے، آئی تو میرے خیال سے کسی جانور نے شکار کیا ہے یا پھر کوئی انسان نہیں کیا ہوگا. بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے وہ کیا ہو. اب یہ دیکھیں یہ سامنے ایک چٹان پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں. اسکائی از دا لمٹ گائز. یار آپ یہ چیک کریں کہ لوگوں نے کس قدر جو ہے نا، یہ دیکھیں پہاڑ کو کاٹ کاٹ کے کہاں تک آ چکے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ قریب میں گھر جو نظر آ رہے ہیں آپ کو، دے آر لٹرلی بلٹ آن دس ماؤنٹین. یو نو ماؤنٹین کو ہموار کر کے توڑ تاڑ کے یہ انہوں نے یہاں پہ ساری آبادیاں بنائی، اور ایک ٹائم آنے والا ہے کہ یہ سارا ختم ہو جائے گا. فاران سوسائٹی تو پوری اسی طرح پہاڑوں میں وہ گھسا کے اس کو توڑ کے جو ہے بنائی گئی ہے. چلیے یہ شہر کراچی کا ایک طائرانہ ویو، برڈز آئی ویو آف دا کراچی. چلیے آپ کو پاکستان کا فیل بھی کروا دینا، تو آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ پاکستان ہے. دیکھیں یہ ڈمپ دیکھ لیں آپ کچرے کا، اور یہ
ہم پتہ نہیں کیا کب تک جو ہے نا سدھریں گے یار. یہی حال جو ہے ہم جو ہے نا یہ جو دوسرے وہ علاقے ہیں نا آپ کے شمالی علاقہ جات اور یہ وہ ان کا کرتے ہیں. جھیل سیف الملوک یار جو مطلب ہیون آن ارتھ ہے اس تک کے اندر جو ہے نا انہوں نے جوس کے ڈبے اور یہ چیزیں ڈالی ہوتی ہیں. تو میں تو کہتا ہوں یقین کرو پاکستانیوں کو تو بالکل پابندی لگا دینی چاہیے کہ ان علاقوں میں جائیں ہی نہ, اور ان کی نگاہوں سے وہ محو رہیں, چھپے ہوئے رہیں. یہ کووں کی بہت بڑی جماعت بیٹھی ہوئی ہے, کیا کر رہی ہے پتہ نہیں. اچھا کووں کی بھی اپنی کہانی ہے. کووں کے بارے میں نے کسی عالم سے سنا تھا کہ کووں کی عمریں جو ہے نا یہ ہزار سال بھی ہوا کرتی ہیں, کیونکہ ان میں بہت سے مطلب وہ جنات بھی ہوتے ہیں جو کہ کوے کے روپ میں آئے ہوتے ہیں. اور میں نے کہا تو اس لحاظ سے تو یار یہ تو پھر صحابی بھی ہوں گے اگر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اگر کوئی زندہ ہو تو. لینڈ آف پاسبلٹیز, یو نو, ورلڈ آف پاسبلٹیز بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا. استغفر اللہ. بیک گراؤنڈ میں مسلسل شرک جاری ہے. المدد یا غوث العظم. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. شاید آپ کو آواز آ رہی ہوگی. ٹوٹل شرک. یہ امت کو انہوں نے کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا. خدا کی قسم بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار کیا کرے بندہ آخر کرے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن دین دے کر گئے تھے اور ہم نے اس کا کیا حشر نشر کر دیا یار. جس کا جو جی آتا ہے وہ اس کے اندر ایڈیشن سبٹریکشن کر رہا ہوتا ہے. کوئی شیعہ ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی فلانا ہے, کوئی ڈمکانا ہے. اب یہ دیکھیں ٹوٹل شرک. اور یہ پھر ان کے اوپر ترا یہ کہ پھر لوگوں کو گستاخ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور بھائی گستاخی تو تم لوگ کر رہے ہو, مشرک بھی تم لوگ ہو, بدعتی بھی تم ہو. میلاد نبی کے نام کے اوپر انہوں نے جو خرافات گھڑی ہیں استغفر اللہ. روز دیکھیے بدعت کی نشانی ایک یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی سیٹ فارم نہیں ہوتا. جیسے نماز ہے, نماز جب سے فرض ہوئی اسی حالت میں آج تک اور قیامت تک رہے گی. صبح کی 4 رکعتیں, 2 سنت 2 فرض ایسی ہی رہیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 کر دیں, 4 کر دیں. ٹھیک ہے. سملرلی یہاں پہ کیا سین ہو رہا ہے. یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ بدعت کی کوئی حد نہیں ہوتی. چاہے وہ آپ شیعیزم کو لے لو یا بریلویت کو لے لو, کوئی فرق نہیں ہوتا اس کے اندر. آج آپ نے یہ کام کیا ہے, کل کو اس سے آگے جا کے بڑھ جاؤ گے. جس طرح یہ مرثیہ گوئی وغیرہ ہوتی ہے, اس میں خود وہ میر انیس کہتا ہے. میر انیس کیا کہتا ہے کہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں, پتہ نہیں کچھ ہے اس دشت کی سیاہی میں, اور فلانا ڈمکا جو بھی ہے, کہ امام حسین علیہ السلام کی یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وہ ہیں مدح سرائی میں میں 5ویں پشت ہوں جو میں یہ وہ شرکیہ اور وہ چیزیں کر رہا ہوں. اب اس کو کفر بندہ نہ کہے تو کیا کہے بھائی. ستھرا عشق کھلے عام لاؤڈ اسپیکر پہ جاری ہے. اتنا لمبا تو نے اللہ سے بھی دعا نہیں مانگی جتنے لمبے تم غوث العظم سے مانگ رہے ہو. فار گاڈ سیک یار, دس از ایبسلیوٹلی سک. لوگوں کہاں لے کے جا رہے ہیں یار یہ لوگ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. قیامت کے روز غوث العظم بھی ان سے علیحدہ کھڑے ہو جائیں گے, ان سے برات کر لیں گے کہ بھائی میں نے تم لوگوں کو نہیں بولا تھا کہ تم یہ کرو. غوث العظم بزرگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اس کو کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ دس از ایبسلیوٹلی ربش. یہ دیکھیے دوستو, اٹ لکس لائک دیر از اے فروٹ ٹری. میں نے اس کا ایک دانہ چکھا ہے, بڑا سویٹ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک طرح سے پرندوں کے لیے غذا کا انتظام کیا ہوا ہے. میں بھی اس کو ابھی ٹرائی کرتا ہوں. یار ویڈیو کافی طویل ہوتی جا رہی ہے. میں واپسی شروع کر دی ہے بیکاز آئی ہیو کم ویری فار اکراس. سو I just wanted to go from that particular side, but there was a ڈھلوان, سو کیا کہیں گے, a mountain or whatever. تو وہاں سے نیچے جانے کا امیجیٹ راستہ تو تھا نہیں. That's why I decided to go back on my steps. جیسے وہ صحرا میں پیروں کے نشان ڈھونڈتے آپ نکلتے ہیں نا, تو اس طرح سے آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں بس. ٹھیک ہے. یہ ایک کپل جا رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ who are they. They are brother or sister. They are گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اور واٹ ایور. حجاب میں لڑکی اور اس کا لینا, یہ چیزیں چل رہی ہیں. میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, بٹ یو نو کیونکہ ان کی ایج اتنی ہے نہیں جتنا, اور یو نو کراچی میں لوگوں کی میرج لیٹ عمروں میں ہوتی ہے. سو کی ناٹ سے مچ اباؤٹ اٹ.
اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن لوگوں نے اس جگہ کو بھی جو ہے نا وہ کر دیا اس چیز کے لیے، which is quite ironic and heartbreaking in a sense that where are our moralities gone. یار اللہ تعالیٰ نے مختصر سے وقت کے لیے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے، اور اپنا جو بھی جتنا جمع کیا جا سکتا ہے زیادہ سفر وہ اپنے لیے جمع کرنا چاہیے، نہ کہ اس طرح کی فضولیات میں پڑھ کے رہی صحیح چیزوں کو بھی جو ہے نا وہ بندہ برباد کر دے. ٹھیک ہے، سو آئی ایم ناٹ جسٹ بینگ ججمنٹل، بٹ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ بتوں سے تجھے امید اور خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اب اس میں سارا کچھ آ گیا، یہ جو شرک وغیرہ ہو رہا ہے اس کی بات بھی ہو گئی، اور جو یہ اس طرح کی معیوب چیز ہو رہی ہے کہ جس کے اوپر شک ہو، جس کے اوپر آپ کا دل شک میں آ جائے کہ یار یہ کیا ہے. اور یہ ہمیں حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ چیز ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز ونس ود ہز وائف، ٹھیک ہے نا، کہیں جا رہے ہوں گے تو سین کیا ہوا وہاں پہ، صحابہ کی جماعت سے گزرے اور پھر آگے چل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، ٹھیک ہے، کمی بیشی معاف ہو، اور صحابہ کو کہا کہ یہ میری بیوی ہے، ٹھیک ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم آپ پہ شک کریں گے خدا نخواستہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ چیز بتائی کہ if there is any ambiguity you should remove that. ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو، ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو، سوز و ساز و درد و داغ و جستجو آرزو. ہر وقت رہتی ہے آسمانوں پہ تیری گفتگو، کیا ممکن نہیں ہو تیرا چاک داماں رفو. اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو. اب یہاں سے گزر میری ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہیں یہ عالم بے کاخ و کو. کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشمِ یزداں میں کیا رہی فرشتوں کی آبرو. ہے میرے ہنگامے، یہ آگے کیا کچھ بولتا رہتا ہے. اور اینڈ میں وہ کیا کہتا ہے کہ اگر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو. میں دل یزداں میں کھٹکتا ہوں کانٹے کی طرح، اور تم فقط اللہ اللہ اللہ. Well, I cannot express things, the way I want them to be. But کیونکہ distractions ہیں, people are from, coming from all sides and disturbing this poetic beauty or whatever. Another wisdom truth کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی رات کو یعنی آفٹر مغرب you should not go under the trees or plants or whatever. And science has discovered until recently that the same plants, the same trees, they produce carbon dioxide who used to produce oxygen during the daytime. سائنس بیچارے یا جو ملحد لوگ ہوتے ہیں جو رب کے ذات کے انکاری ہوتے ہیں، وہ صرف اسی کے وہ کرتے ہیں کہ جو نظر آئے یا جس کی کوئی پریکٹیکل پروف ہو. بھائی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مافوق الفطرت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی جیسے وہ کرنٹلی آپ نے جاوید اختر کا اور مفتی صاحب کا وہ مناظرہ دیکھا ہے. جاوید اختر کی بیوقوفی پہ بندے کو ہنسی آتی ہے کہ سالے تو اس عمر میں پہنچ کے بھی تو رب کو تو نے نہیں پہچانا، تو پھر کیا کیا تو نے سارے دن. چند لمحے تیرے باقی ہیں، چند واہ چند اس کے لیے دنیاوی، اس کے لیے وہ آپ اپنے رب کو جو ہے نا وہ اس کی ذات کا انکاری ہو گئے ہو. یار خدا کی پناہ یار، ہم جاپانیوں ان کو بولتے تھے کہ یار وہ اللہ کے ذات کی انکاری ہیں. یہ سالہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا، بلکہ میرے خیال سے اس کا جو ابا تھا وہ ایک مولوی تھا. بٹ لک ایٹ دس، جب کسی کی وہ شامت آئی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے.
بچکانہ سوالات، بچکانہ بھائی اگر اللہ ہے موجود تو یہ اتنا وائلنس کیوں ہے، یہ تو یہ کیوں ہے، تو وہ کیوں، یار یہ کوئی سوالات ہے؟ یہ تو بچے سے ہی پوچھو، وہ آپ کو بتا دے گا بھائی آپ کے پاس کیا کچن کے اندر چھری کانٹے نہیں پڑے ہوئے؟ وہ کاہے کے لیے ہیں؟ دے آر مینٹ فار فار یور ڈیلی ٹاسک، فار ڈیلی چورس، لائک جیسے کوئی سبزی کاٹنی ہے، گوشت کاٹنا ہے، یہ وہ کرنے کے لیے وہ آپ کے کام آتی ہیں. اب اگر اسی چھری کانٹے کو لے کے آپ وائلنٹلی یوز کرنا شروع کرو تو اس میں چھری کانٹے کا کیا قصور ہے؟ اینڈ دا سیم گوز فار کمپیوٹر، موبائل اینڈ کار. یہ جس ڈیوائس کے ذریعے سے میں اس وقت آپ کو یہ مناظر دکھا رہا ہوں، اس کے پازیٹیوز بھی ہیں، نیگیٹیوز بھی ہیں. دیٹ از انٹائرلی اپ ٹو یو. یو ہیو بین گیون اے فری ول. یو آر ہیئر ایز اف یو آر ان این ایگزامینیشن ہال فار 3 hours اور 4 hours. جو ایگزامینیشن ہال میں ہوتا ہے نا بندہ، سیم اسی طریقے سے یہ دنیا بھی ہے. یہاں ہم ایگزامینیشن دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پر. اچھا، وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اتنا سفیشینٹلی جو ہے نا بھرا ہوا ہے نعمتوں سے کہ اگر منصفانہ تقسیم ہونا تو دنیا میں ایک بھی بندہ اور ایک بھی جانور اور چرند پرند وہ بھوکا نہیں سوئیں گے. اتنا کچھ ہے اللہ کی دنیا میں. لیکن یہ اب اس کا الزام پھر آپ مذہب کو دینا شروع کر، دین کو دینا شروع کرتے ہیں. اٹس ناٹ دا پرابلم آف دا دین مائی فرینڈ. جو جوہلا اور جو اس طرح کے وہ ہوتے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں سب میرا ہو، سب میرا ہو. ورلڈ ڈومینیشن، آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا، ورلڈ ڈومینیشن. ہٹلر نے کیا سوچ کے جو ہے نا وہ ورلڈ وار 2 چھیڑی تھی؟ ایک تو اس نے وہ ذلت کا بدلہ لینا تھا جو ٹریٹی آف ورسائل میں جو ہے جرمنی کے ساتھ کیا گیا تھا، جو کہ مطلب بہت ہی برا ہوا تھا. یعنی سپورٹ دس پرٹیکولر تھنگ. مطلب ان کے ساتھ ظلم یہ ہوا تھا کہ ان بیچاروں کو انہوں نے نا ورلڈ وار 1 کا ذمہ دار ٹھہرایا اور ان کے اوپر سارے ڈیمیجز ڈال دیے. سب وہ انشورنس کے پیسے جتنے فوجی مرے ہیں ان کے گھر والوں کو معاوضے کی ادائیگی اور یہ اور وہ. اینڈ جرمنی ول ناٹ بی ایبل ٹو کیپ اٹس فورسز. جس طرح جاپان ابھی انٹل ریسنٹلی جاپان کا یہ تھا نا کہ امریکہ اس کو سیکورٹی فراہم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جاپان جو ہے دے کی ناٹ کیپ اینی ویپنز، اینی فورس اور اینی سچ تھنگ، ٹھیک ہے. اب تھوڑا تھوڑا جو ہے جاپان نے پرزے نکالنا شروع کر دیے اور اپنے ٹینکس اور اپنے فائٹر پلینز اور یہ وہ چیزیں بنا رہا ہے، کیونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ بھائی ہم کیا شریف ہو گئے، ساری دنیا ہی بدماش ہو گئی. انہوں نے کہا ہم نے بہت پڑھ لکھ لیا، اب جو ہے نا ذرا سا وہ ہو جائے. کیونکہ جاپان جو ہے وہ فیئرلیس لوگ تھے یار. آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا، دے ور فیئرلیس ان ورلڈ وار 2. یار آپ سامنے سے ٹینک آ رہے ہیں اور یہ لوگ اپنی کٹانا نکال کے اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں. I used to, literally, I have tearful eyes کہ مطلب they were so blindly committed to their cause. پھر کامیکازی کو دیکھ لیں آپ. کامیکازی جو وہ تھے دنیا کے پہلے خودکش وہ تھے. انہوں نے ایک مسٹیک کی تھی. کامیکازیز جو بنائے تھے ان کے اندر ایک مسٹیک تھی کہ انہوں نے اس کے اندر کینن نہیں لگائی ہوئی تھی. پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا تھی وہ لاجک تھی جیپنیز کی کہ اگر وہ اس کے اندر کینن لگا لیتے نا تو وہ اس لیے بہتر ہوتا کہ جس جہاز پہ وہ لوگ گرنے والے تھے وہاں پہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز وہ ان کو قریب پہنچنے سے پہلے ہی اناہیلیٹ کر دیتی تھی، ٹھیک ہے. تو بہت کم، یعنی کہ 10 میں سے 2 جہاز جو ہے نا وہ ان کے اوپر گرتے تھے، باقی 8 کو وہ لوگ ہوا میں ہی تباہ کر دیتے تھے. تو دے شوڈ ہیو اٹیچڈ وہ کیا اس کو کہیں گے یار، ایئر کرافٹ گن، کیونکہ وہ جہاز اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے نا. اور اس کا معاملہ بھی یہ تھا کہ اس کے کاکپٹ جو ہے نا وہ باہر سے لاکڈ ہوتے تھے. یعنی ونس یو آر ان سائڈ دا پلین اونلی ڈیتھ کین فری یو فرام دیئر. موت سے ہی آپ کو چھٹکارا ملے گا. آپ اس جہاز میں ہو نا، یو آر باؤنڈ ٹو ڈائی، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے نا انہوں نے ایک وہ کیا تھا جس کو کہتے ہیں ڈیسپریٹ موو. I can go on and on like this forever. لیکن بس وہ کہتے ہیں نا everything that has a beginning has an end. ٹھیک ہے نا. جو ہر چیز جس کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہوتی ہے. So finally I will just call it a day for the moment because it's around Maghrib time now and the vlog is also prolonged. مسجد بھی میں آپ کو چلے دکھا دیتا ہوں. یہ ہے مسجد جہاں پہ آپ کو ایک بہت ہی
پرسکون وہ ملتا ہے. آئی کین اسمیل دی سینٹ آف دا مڈ, کیونکہ انہوں نے وہ پانی وانی ڈالا نا تو اس کی ایک خوشبو سوندھی سی مجھے نظر آئی. Now we are inside a masjid. So with this I say Allah Hafiz, Fi Amanillah.